میرے عزیزو، انسان کے علاوہ ہر مخلوق اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ انڈے سے نکلے، پیٹ سے نکلے، درخت سے نکلے، دانے سے نکلے، گٹھلی سے نکلے، ہر مخلوق جاندار ہو، نباتات ہوں، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنا علم ساتھ ہی لے کر آتے ہیں۔ انہیں سکھاتا کوئی نہیں ہے۔ آم کی گٹھلی سے کیا نکلنا ہے، گٹھلی کو پتہ ہے مجھے کیا نکالنا ہے، پھل کیسا بنانا ہے، ذائقہ کیسا بنانا ہے، خوشبو کیسی بنانی ہے، آج تک اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ حقیر مخلوق ہے چیونٹی، اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، اس سے نکلنے والی چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی، وہ کیسے راستہ بناتی ہے، لائن کیسے بناتی ہے، غلہ ڈھونڈنے کیسے جاتی ہے، ایک شہد کے قطرے پر ہزاروں چیونٹیاں ایک دم کھنچ کے کیسے آ جاتی ہیں۔ 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا جائے، 20 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے اس کا وزن کیا جائے تو 10 گرام بنتا ہے، 10 گرام۔ تو ایک چیونٹی کا وزن کتنا ہے، کون اس کو سکھاتا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اسے رب سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری مخلوق میں یہ اللہ نے علم ضروری بلکہ ان کی ذات تک علم کامل بے خطا علم ڈال دیا ہے۔ اب شیر کو ڈنڈے مار مار کے گھاس نہیں کھلا سکتے، مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ اب بکری کو ڈنڈے مار مار کے پلاؤ نہیں کھلا سکتے، قورمہ نہیں کھلا سکتے، بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ اس کے اندر ایک علم ہے جس میں خطا کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی۔ انسان علم باہر سے لیتا ہے، اور چونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ میرا آپ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دماغ دیا، پرکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن ہمارا علم اللہ نے باہر رکھا ہے۔ ہم یہاں بچہ پیدا ہو، اسے انگلینڈ بھیج دیں تو وہ انگلش بولے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا پنجابی کیا ہے، سرائکی کیا ہے، پشتو کیا ہے۔ اور ہمارے بچے کو کسی سے ملنے نہ دیں تو وہ گونگا ہوگا، گونگا ہوگا۔ اب کوے کو کسی سے نہ ملنے دیں، وہ اپنا گانا آپ کو گا کے سنائے گا، وہ کہاں مک ہی نہیں سکتی، وہ اندر سے وہ علم لے کر آیا ہے۔ اب گدھے کو کسی سے نہ ملنے دیں، ایسا گانا سنائے گا ساز ہی توڑ دے گا۔ تو یہ اللہ کا علم ہے جو مخلوق کو عطا ہے۔ بلبل وہ نغمے میں ہو، کوئل اپنے کوک میں ہو، شیر اپنی دھاڑ میں ہو، ہاتھی اپنی چنگھاڑ میں ہو، کتا اپنے غرانے میں ہو، ان کو کہیں سے اپنی بولیاں سیکھنی نہیں پڑتی، یہ اندر سے لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان کے بچے کو ڈال دیں، کوئی اسے نہ ملے تو وہ گونگا ہو، نہ وہ سننے، اس پہ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، دیکھنے کی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انسان سب کچھ باہر سے لیتا ہے۔ ہمارے بارے میں ایک آیت ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ انسان ہے۔ انسان کے علاوہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا اسے راستہ سکھایا، اسے اس کا راستہ بتایا۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق غلط بھی لے لیتی ہے، صحیح بھی لے لیتی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق صرف صحیح لیتی ہے، غلط نہیں لیتی، لے ہی نہیں سکتی۔ انسان غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے۔ انسان اپنی اندر سے کفر بھی نکالتا ہے، ایمان بھی نکالتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، ان نظروں کو بے حیا بھی کر دیتا ہے اور جھکا کے حیادار بھی کر لیتا ہے۔ وہ شربت بھی پیتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے اور وہ حلال بھی کماتا ہے، وہ بدکاری بھی کرتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے،
وہ ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، پتھر کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے، کبھی وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، کبھی صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ آپ کو ساری دنیا میں نمونے نظر آئیں گے ہر طرح، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، علم باہر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے دو تار تیرے اندر میں نے لگا دیے ہیں، تیرے اندر برائی کا تار بھی ہے اور تیرے اندر اچھائی کا تار بھی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب تیری مرضی ہے مجھ پہ ایمان لا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تیری مرضی ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے، یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے، آگے جہنم استقبال میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبیہ دی۔ نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں آ گئی، وَلِسَانٍ، زبان بھی آ گئی، وَشَفَتَيْنِ، اور ہونٹ بھی آ گئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تمہیں دونوں راستے بھی بتا دیے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، چلے گا تو، تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، حلال کما رکاوٹ کوئی نہیں، حرام کما رکاوٹ کوئی نہیں، رشوت کی روٹی کڑوی نہیں ہوگی، حلال کی روٹی میں شہد نہیں بھر جائے گا، خون پسینے کی کمائی میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی، اور چوری کے مال میں کوئی کڑواہٹ نہیں آئے گی، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم، جو سوتا نہیں، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، وہ دونوں کی سن لیتا ہے، ومستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی چلے اور کرے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے، تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اور اس کی ایک مثال دی ہے، ہاں کیا خوبصورت، کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، نظر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی مثال کیا دی ہے، فَيَرَى دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، سبحان اللہ، کہ تیرا رب جانتے ہو کیسا دیکھتا ہے، اندھیری رات ہو، ایک اندھیرا، کالا پہاڑ ہو، دوسرا اندھیرا، کالا پتھر ہو، تیسرا اندھیرا، کالی چونٹی ہو، چوتھا اندھیرا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، تو طارق جمیل کو کیسے نہیں دیکھے، جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ زینب کے کون نہیں دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بازار میں جا رہی ہے۔ یہ میرے رب کی طاقتور نظر، پیچھے ایک اللہ ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے، کہنے کہ میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسنٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے، میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ گاڈ نے بنایا۔ کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو مجھے آپ کا خیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے، لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں۔
اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں، جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے، اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں ہمارے بر صغیر میں لفظ اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ، جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ، جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا، کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائی ہے، یہ اس کے پیچھے کو واقعہ ہے۔ قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم له السمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا، تیرے اللہ کا مثل؟ الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیہ لہ، الظہیر لا غنی لہ، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر۔ میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح شام صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات، جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی،
کہ میں سننی ہی کوئی نہیں کہ تو میرے اتنے جادو نہ چل جائے. طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی. کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا ہوا وہی تھا جادوگر جڑا تینوں سے دس ہے. کہ اچھا. کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں, مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا. میں اس کی سنتا ہوں, اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا, نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا. تو جا کے پاس بیٹھ گئے, روئی نکال. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ ہم جو عجمی ہیں نا, ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا, لمکائی جاؤنا, لسی پانی ٹھوکی جاؤنا. اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا, چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے. ایک ایسے واقعہ مزے کا سنا تھا. میں اور ایک میرا دوست عرب شاعر, ہم کٹھے قطر, تو ایک مضمون چل رہا تھا, میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی. اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے, ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے. تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِنْ بَرْدٍ بِطِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهَيَّجَ لِيَ الْبُكَاءُ بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ. کتنا لمبا چوڑا کلام ہے. وہ کہنا کہ تم جو عجمی ہو نا, تم لمبی بات کرتے ہو, لسی پانی ٹھوکی جانتے ہو, اور ہم جو عرب ہیں ہم 2 لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں. کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ 2 اشعار میں آ جاتا ہے, صرف 2 اشعار میں. نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یألفہ الفتى وحنینہ ابدا لأول منزل. کہ تیرے 6 اشعار کا مضمون ان 2 اشعار میں آ جاتا ہے. یہ مزاج عرب ہے, تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی. سننا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ایسے کانپ گیا تو فعل کہنے لگا اہد فقط بلغنا قاموس البحر. کاش میں آپ کو سمجھا سکتا, میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں. کہنے لگا دوبارہ کہو. تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے, یہ ہے کلام عرب کا حسن. تیرے چند جملوں نے. آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کا ہاتھ بڑھا, مجھے کلمہ پڑھا. ہاں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں, قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے. تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے, کیا موسیقی ہے. اے اللہ, پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں.
تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو، تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے، ندا پہ آتا ہے، پکار پہ آتا ہے، بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانیاں ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا، وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، دیکھو نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، تصور میں لاؤ نظر نہیں آتا، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھنا چاہو نظروں کے پار، سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے، گر جائیں گے، پہنچ نہ پائیں گے۔ جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو ہماری کون سنے گا؟ سبحان اللہ، دو مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں۔ اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے، پھر ان سے دور اور ان کے قریب۔ لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب۔ بول، پکار، تیرے ساتھ ہوں، نیند سے پاک۔ جس کو پکارو گے کبھی سویا ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا۔ اور میرا رب کیا ہے؟ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، مر جانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک۔ متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بچہ نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، قدرت، عالم علام، قادر قدیر، غالب غلاب، عالم علیم، قادر قدیر، جابر جبار۔ کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے؟ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب۔ ہم بنے ہوئے، وہ بنانے والا، ہم مرنے والے، وہ مرنے والا، ہم کھانے والے، وہ کھلانے والا، ہم طلبگار، وہ دینے والا، ہم مدد کے محتاج، وہ مدد کرنے والا، ہم ستائے ہوئے، وہ مدد کو پہنچنے والا، ہم رونے والے، وہ آنسو پوچھنے والا، ہم سوال کرنے والے، وہ پورا کرنے والا، وہ جابر، میں مجبور، وہ ناصر، میں منصور، وہ قاہر، میں مقہور، وہ غالب، میں مغلوب، وہ حاکم، میں محکوم، وہ رب، میں مربوب، وہ وکیل، میں موکول۔ وہ ایک ہی تو ہے۔ ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ، ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ، ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ، کل کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت، اس کی نیرنگیاں، اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا۔ ذرہ بولے گا اللہ ہے، پتا بولے گا اللہ ہے، پہاڑ بولے گا اللہ ہے، دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ چارہ پیٹ میں جائے، خون گندا بنے، پیشاب گوبر گندا بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے، وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔ مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔ سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے۔ عقاب کی اڑان بتاتی ہے اللہ ہے۔ پھول کی مہک بتاتی ہے اللہ ہے۔ گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے۔ مٹی کے انسان کا بولنا، علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے۔ آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی، زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی، سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی، چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی، رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی، دن کا اجالا اللہ کی نشانی، زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی، پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی،
زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی. وہ احد ہے, وہ اکیلا ہے, شراکت سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے, ذوف سے پاک ہے, قدرت میں کامل, طاقت میں کامل, ہیبت میں کامل, جلال میں کامل, کبریائی میں کامل. وہ کہتا ہے صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار, میں تیری پکار پہ لبیک کہوں. تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو. یہاں صرف دو بولنا شروع کر دیں, صرف دو. تو تم کہو گے او میاں میاں ہے کہ بولو, تجھے دو کی مصیبت پا چھڑ رہی ہے, ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو. اور میرا اللہ کیا کہتا, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو سنو, اول آخر, انسان جنات, زندہ مردہ, خشک تر, مرد عورت, بوڑھے جوان, سارے اکٹھے ہو جاؤ, سارے اکٹھے ہو جاؤ. فاسالونی, اور مجھ سے مانگو, اپنی اپنی زبانوں میں مانگو, اردو میں, ہندی میں, فارسی میں, انگریزی میں, پشتو میں, ہر زبان والا بولے. اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں, اور اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی, ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی. سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں, گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں, معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکارے. جو بول نہیں سکتا, اشارہ بھی نہیں کر سکتا, دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو. گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو, گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو, اٹالین میں پکارا اللہ کو, ہالینڈی میں پکارا, ڈچ میں پکارا اللہ کو, کالے نے ہausa میں پکارا اللہ کو, ایشین نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو. میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنے گا, الگ الگ سنے گا, الگ الگ سنے گا. اب بچے ہی تو 2-4 ماں کے بچے اکٹھے آ جائیں, مانگنا بولنا شروع کر دیں, سارے نے لتر پھیر دیتی ہے, لوٹاں جیاں بغیر پائے گئی ہیں, وہ سب پہ لتر پھیر دیتی ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں, سننے میں غفلت نہیں. پھر کہتا میں سب کا چاہا دے دوں, تو تیرے رب کے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی, ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان, ہمیں اللہ سے ملایا, ہمیں اللہ کا تعارف کروایا, ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میری بات ہو نا, وہ گٹر میں ڈال دو, اور اگر میری بات اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان سے ہو تو اللہ کے واسطے کان بھی کھول کے سنو, تو اکھیاں بھی کھول کے, کہ میں اپنی نہیں کہتا ہوں, میں جو کہتا ہوں ساتھ بات پیش کرتا ہوں, یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے, یہ میرا نبی کہہ رہا ہے. میرے نبی کا فرمان قل هو اللہ احد, میرے اللہ کا فرمان, میرے نبی کی زبان, اللہ اکیلا ہے. لہذا کیا کر, جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ, جب پکارنا ہو تو اسی کو پکار, مدد چاہیے تو اسی سے مدد مانگ, کہ وہ اس کے لشکر کامل, اس کی طاقت کامل, اس کے خزانے کامل, اس کی ہیبت کامل, اس کا علم کامل, اس کی قوت کامل, اس کی قدرت کامل. ان القوت للہ قل ان الامر كله للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين. زمین آسمان کا بنانے والا, سورج چاند کا بنانے والا, زمین کا فرش بچھایا, والارض بعد ذلك دحاها, پانی نکالا, اخرج منها ماءها, چارہ نکالا, ومرعاها, پہاڑ گاڑ دیے, والجبال ارساها, کس لیے, متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے, تمہارے سارے جانور کے لیے. ایک اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ سے جڑو, اللہ سے جڑو, اللہ سے جڑو. دکھڑے اللہ کو سناؤ, دکھڑے اللہ کے آگے رکھو. اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی تو لامحدود خزانوں اور طاقت کا مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں. اللہ اپنی ذات میں لا مکان لا زمان ہے, موت
ضعف، بیماری، بخل، ان چیزوں سے پاک ذات ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ زبان سے مت بول، تالو سے لگا زبان، اور دل کی دھڑکن میں اللہ کو پکار، لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بڑھیا ہے، یہ تو انسان ہے۔ سانپ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی لبیک کی صدا دیتا ہے۔ تو بھی میرے مخلوق ہے، بول کیا چاہیے، اس کے لیے بھی چوہے کو پہنچاتا ہے، چل میرے سفدی غذا بن۔ تو لا الہ الا اللہ میرے نبی کا میرے اوپر پوری امت پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، اکیلا ہے، سب الیس اللہ بکاف عبدہ۔ وہ کہتا ہے یا میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا عجیب بات ہے۔ پہلے ایک اور طرح سنو، کفا باللہ وکیلا، میں اکیلا، مجھے وکیل بنا لے، میں اکیلا کافی ہوں۔ یہاں کے وکیل تمہارے وکیل بن کر تمہیں ہی بیچ دیں گے۔ اس دیش کا وکیل، معذرت کے ساتھ میرا سارا دیش ڈوب چکا ہے، وکیل کا تو نام آ گیا، میرا ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے، وہ مریض کو دیکھتا ہے ایز اے کسٹمر دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا، گاہک آ گیا۔ میرا بازار دھوکے سے بھر گیا ہے، میرے ہسپتال تجارتی اڈے ہیں، میرے تعلیمی ادارے تجارتی اڈے بن چکے ہیں، میرے دیش کا انصاف بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے۔ ایک ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، اور ایک ان 6 لاکھ مظلوم شہداء کو جواب دینا پڑے گا جو اس ملک کے بنانے میں ذبح کیے گئے، کہ کم وقتوں اس لیے ہم نے جانے دی تھی کہ تم یہاں فحاشی کے اڈے چلے، جوئے کے اڈے چلے، شراب کی بھٹیاں چلا، مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر، ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ۔ جس دیش میں قلم بک جائے، وکیل قلم بک جائے، جج، وہ دیش کھڑا ہوا، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر و شرک پر بھی نہیں آتا، سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا ہے۔ جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا۔ ہاں، ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا، وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا، انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ یہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو۔ ہے اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا سارے کا سارا زمین میں۔ میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا۔ کفا باللہ وکیلا، تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ ولیہ، مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کفا باللہ حفیظہ، مجھے حفاظت کے لیے لیا سارے کلاشنکوف والے، سورے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا۔ دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا۔ یہ سب میرے رب کے کرشمے۔ کفا باللہ حفیظہ، مینو بنانے کے بعد ایک میں تیری حفاظت کی میں کرنا۔ کفا باللہ حفیظہ، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبہ، کفا باللہ شہیدہ، کفا باللہ علیمہ، کفا بربک ہادیا و نصیرہ۔ پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں، کافی ہوں۔
حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں، دوست بن جاؤں کسی دی لوڑ کوئی نہیں، اس تو بعد کسی دی لوڑ کوئی نہیں، بس ایک کوئی سا ہے۔ پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟ وہ جی ساڑھی سندا نہیں، یہ کس نے کہا سندا نہیں؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کریں تو وقت آکھیا جی ایک کام کر لو صرف۔ مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے، پوری کہو گی۔ یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں، ساڑھی سندا نہیں توڑی مڑیندہ نہیں، اللہ بھائی نیچے موڑ دے، بے نیاز ہے، سمد ہے، بولے مانگ تو صحیح اللہ کے بندے، میرے بندے مانگ تو صحیح، میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ ہائے کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، کہا چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور بدا چھڑ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں گا۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا، خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ، تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے، اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کوئی نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، اور اللہ تو کریم ہے، مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔
واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے۔ گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا سناتا ہوں۔ کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت، روزانہ رات کو۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار، سونے کے سکے تھے، 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات۔ جب کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی۔ اس نے کہا کفل، میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ میں تمہیں بچوں کیا بتا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، 1818۔ مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے۔ تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے۔ ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ تلمبا پرفضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا، تو اس نے پیچھے ایک بارہ دری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ وہ علاقہ بارہ دری کے نام سے مشہور تو ہے، پر وہ بارہ دری مٹ چکی ہے۔ چند سال پہلے مجھے خیال ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی تھیں، ساڑھے کل کدھا آیا ہوں۔ میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا، کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے، یہی بڑے رشتے ہیں۔ ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی۔ 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئیں تو مل دیاں، سائل آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو نانو آخو اسی محلے چوں آئی ہیں، محلے چوں۔ وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بلاؤ۔ وہ دونوں آ گئیں۔ ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے، آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے تے میرے براواں مار مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتوں، میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا۔ پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی، میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے، شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا
داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ لے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کی سوا کچھ. کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا. تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان. لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا. صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا. اس شہنشاہ پہ قربان جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحمک، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ. ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. میرے عزیزو، آپ اور ہم میں غفلت کے ماحول میں ہیں جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے. لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے. یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے. یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی. میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا. جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا. جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے. کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین بے قرار کر دیتی. نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں. جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے. ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے.
یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا. جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے. اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت. جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ. ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے. سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ. اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں، وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں. آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے. سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے. قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کرتا، وہ اس کی رحمت ہے. ہائے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تین جنت پا گئے. وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانی. وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا. ماں کہے کہ میں تینوں جمع ہی کوئی نہیں، کتوں آیا جا کر بولے ابھی مارے گئے ایک ہی بنی. پھر وہ ابے کے پاس جائے گا. ابے پہلی سوٹے چاہیں جب دنیا میں چی تو اگہ میں سوٹا چلا لیں چل دفعہ تو کتوں آ گیا جو میری کھوٹ گئی میں کدوں دے سا. تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانی سارے منکر جب آئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی. تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ کی گل ہے؟ کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا. ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت. میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے. اس کے درمیان کی بات. اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، مطلب گل ہی مک گئی نا، مطلب کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو. وہ کہے گا کیا ہوا؟ کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا. کہا اچھا موج کر، تیرا کم بن گیا. وہ کہ میرے میں کم بن گیا؟ کہ میں دینا. تو کیوں دینا ہے؟ کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہوئے تاں بھی لتر پریڑے نہ ہوئے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کم تھی. تو لے جا، تو جا جانا تھے، میں تو جانا ہی آگے. وہ پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، میرا تو کام ہی بن گیا. اچھا کیویں بن گیا؟ تو کوئی نہیں دینا، ماں نہیں دینی تینوں کہندی تھی کہ جی وہ بندہ سادو نو وہ آ جائے گا. اب اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی. کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کے نہیں، چلو تیرے بندے کا کام بن جائے. میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں گا؟ ہاں میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جا. رب ایسا رب ہے ہمارا. 2 آدمی کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دے، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے گا اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے گا، پھر اگیں جا کے پھر انج ویکھے گا، پھر جاؤ گے پھر انج ویکھے گا. اللہ دونوں کو بلائے. اب یہ کیڑی گل دی دوڑ لائی تینوں پتہ نہیں اگوں آگے. کہے گا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا. میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں. اچھا ہاں بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے ویکھے رہا ہوں؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی. اچھا آ جا آ جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے. یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر
اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے, یہاں ایسے آ جائے گا, یہ پیچھے دھڑ, پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا. اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں گے, اس کو ایک درجہ دکھائیں گے, کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے, میری کانڈ سڑ گئی ہے, مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں, کچھ نہیں مانگتا. مانتا ہی بہت. جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے, تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا. جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے, رکتا تو ہے نہیں, تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے, تیری کڑی کمی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا, نہیں بالکل نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے, پھر ایک اور دکھا دے گا. تھوڑی دیر تو صبر کرے گا, پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں, اے دے دے, تیری ان کا گھاٹا ہے, اور مانگے نہیں بالکل بالکل تیری عزت کی قسم. اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا. لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی, جو ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس ادھر ٹکٹ نہ لگے, لہٰذا وہ چپ ہو جائے, مانگے گا. اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے, اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے. آدمی پیدل ہو جاتا ہے, چل کوئی سائیکل ہی دے دے, میں سورا بھی دے دے, کوئی گل نہیں, چلاواں تو صحیح. جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح ہے, کوئی موٹر سائیکل دے دے, میں ہمیں سزوکی ہوئے وہ تو دے دے. جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتے پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے, ہمیں سزوکی ہوئے. جب سزوکی آتی پھر آنا یا ٹویوٹا دے دے, جب ٹویوٹا آتے یا لینڈ کروزر دے دے. مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہرس و حوث, اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے. جو وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا, جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے, اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں. اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل, مانگتے نہیں ہو, مانگتے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ, چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی کوئی. اب وہ بتانے لگا ہوں. اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا, میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں, راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا, آج کا نہیں, دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے, ٹھیک, اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی. خیر ہم پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا, تو 10 گنا دے دوں. وہ اس کو یقین نہیں آئے گا, بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال, ہاسا تو نہ کر. تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا, میں سچی مر. چل اب یہ داخل ہوگا, اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں, اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ. کچھ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی, تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا. وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے, میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے, یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے, لائٹنگ. آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا, اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ, 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا. 40 سال دنیا کے, وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا. 40 سال لمبی کارپیٹنگ. نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی, اسٹیشن سے لے کر محل تک. تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا, شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا. ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال. آگے 80,000 نوکر. میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ, ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے, آپ کدھر رہ گئے؟ ہم حضرت سکونے پہ گئے. وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ. بڑی دھلائی ہوئی ہے میری, تو کیا پتہ طرح کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ. 80,000 نوکر,
کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے۔ یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم گئے 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پندے ہوتے۔ اب اس 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ کا اندر گیا تو وہ جچ گم ہو جانا، اس نے کہا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جے مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جائے۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے۔ یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں۔ کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسا ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دونوں کھاوا ایسے کر کے تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسے ہی پھٹی رہ جائیں گی، ایسے ہی رہ جائیں گے، اور دیکھتے جا رہا دیکھتے جا رہا، 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا دیکھتا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو ویکھ کے مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا، وکھی جاندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہتے تیری بیگم اور کون؟ تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئی۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بنا، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے پر بچے، نماز نہ چھوڑنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔ اور زندگی میں 3 کام اس کے ساتھ کر لو، ایک سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ میرا دیش جھوٹ میں برباد ہو گیا۔ دیانتداری سے چلو، دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ، کسی کو دھوکہ نہ دو، بک نہ جاؤ، بک نہ جاؤ۔ تیسرا، کسی پہ زیادتی مت کرو۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، زیادتی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، دیانتداری سے چلو اور زیادتی نہ کرو۔ تو اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جو سانس بھی لوگے نا تو وہ بھی نماز میں لکھا جائے گا، سوتے بھی ہوگے نا تو تمہاری نماز لکھی جا رہی ہوگی۔ اور آپ سب نوجوان ہو، آپس میں گروپ بندیاں مت بناؤ، نہ قوم کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر۔ تم پڑھنے آئے ہو پڑھو، تم پڑھنے آئے ہو پڑھو۔ جب تک ہم اوروں کے محتاج رہیں گے علم میں، ہم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ جب تک علم اپنی بنیاد، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم میرے اللہ کی عطا ہے۔ جو قوم محنت کرتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اب صرف ڈگری کے پیچھے مت بھاگو، سنو، علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم شعور بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم جستجو کے لیے ہوتا ہے، علم تحقیق کے لیے ہوتا ہے، علم ترقی کے راستے طے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو عزت فرشتوں پر ملی، علم کی وجہ سے ملی۔
علم کی وجہ سے وعلم آدم الاسماء کلھا. تو آپ کہ جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں میں اس لیے لگو کہ قوم کو کچھ دے کے مریں گے. اس لیے مت لگو کہ نوکری لگ جاوے، ڈگری لگ جاوے. اس لیے مت لگو کہ چلو پاس ہو جائیں. محنت کرو. پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ایک حد رکھو اپنے درمیان، ایک فاصلہ رکھو اپنے درمیان. ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک شرافت ہے. ہم جانور نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہمارے ایک رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ہم اس کے پیروکار ہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں محمدی بن کے چلو. اور آخری بات ہے، جن سے پڑھو ان کا ادب کرو. وہ اچھا ہے یا برا یہ اس کا میٹر ہے، تم نے اس کو عزت دینی ہے. انبیاء کے بعد جن کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، بازار میں جا کے بیچ دے، مجھے بازار میں جا کے بیچ دے. تو آپ کو اگر کسی استاد کی دعا مل گئی نا تو آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا. کسی استاد کی دعا لے لو. استاد کی دعا طالب علم کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں. بد دعا لگ گئی تو بھی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور دعا لگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو جن سے سیکھو ان کو عزت دو، ادب دو، احترام دو. آپ کی کو ایجوکیشن ہے تو ایک فاصلہ رکھو، فاصلے رکھو اور اپنی حدود کے پابند بن کے چلو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اپنی نظروں کو حیا کا سرما لگاؤ، کل اللہ اپنا دیدار کروائے گا. اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے گا، اور اللہ خود تمہیں شرابن طہور پلائے گا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے. اور یہاں اٹھنے سے پہلے، دعا سے پہلے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر. میں اس لائن سے گزر کے ادھر آیا ہوں. میں نے اعلیٰ ترین اسکول میں پڑھا، اعلیٰ ترین کالج میں پڑھا. سینٹرل ماڈل اسکول ہمارے دور کا سب سے اعلیٰ اسکول تھا لاہور کا، سینٹ اینتھنی اور سینٹرل ماڈل، یہ دو بڑے اسکول تھے. اور اس کا گورنمنٹ کالج لاہور ہے. ہاسٹل لائف دیکھی ہے 11 سال کی عمر سے. لڑائی جھگڑے ایک عام چیز، گروپ بندی عام چیز ہے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے نا خود جا کے مل لینا. آپ کے ملتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور یہ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں. یہ اللہ کو صلح بڑی پسند، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور ایک عجب حدیث سن لو، جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلایا جائے گا، تولو بھائی، تولو بھائی، اسرار صاحب کے عمل تولو، طارق جمیل کے عمل تولو، یوسف صاحب کے عمل تولو. تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی نا، ایمان تولا جائے گا. سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، تو بھائی ادھر کوئی کھٹبٹ ہے تو منا لو، ہے کوئی گل نہیں، کم سوکھا ہی رہ جائے گا. اظہار محبت کرو رشتوں کو، ماں سے اظہار محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ سے اظہار محبت کرو، بھائی سے، بہن سے. اور خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے. باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت. اپنے نبی کی حدیث سنو، تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا. عائشہ
مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، رواہ الطبرانی۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، ورنہ جو ہستی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو، یہ گھر کیسے چلانا ہے۔ اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنا ہی سوکھا ہو۔ اپنے گھروں کو یاد رکھنا، یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑھاوے گا، جا کے سنگ مارے تو پلے کی نہ سارا گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی، اظہار محبت سے چلے گی۔ تو بچوں، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا، اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو۔ کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آ کے صلح کرا دو، ان کو آپس میں صلح کرا دو۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو، اس میں نماز پڑھو، اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کی دنیا آ کر تم سے علم حاصل کرے۔ آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے، قرطبہ میں لوگ آتے تھے، ہمارے پاس علم کے خزانے تھے، قیروان میں لوگ آتے تھے اور پوری دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے۔ اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارا مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب، یہ ہماری نسل، یہ ہماری نوجوان نسل، بچے یا اللہ ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں، ان کی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا دیش خوفناک خطرات میں گھرا ہوا ہے، اندر بھی دشمن بیٹھا ہے، باہر بھی دشمن ہیں، اور چاروں طرف سے یا اللہ ان کی اسکیمیں اور تدبیریں ہیں اور بڑی طاقتور ہیں، بڑی خوفناک ہیں۔ اے میرے مالک، ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے ہر وار سے محفوظ فرما، اندر کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، بیرون کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کا خون بہت گر رہا ہے، بہت سستا ہو گیا ہے، تو اپنے محبوب کے آنسوں کے طفیل یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما۔ رشتے پھیکے پڑ چکے ہیں، رشتوں میں خوبصورتی پیدا فرما دے، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کو اولاد کے لیے یا اللہ خوبصورت سایہ بنا دے، میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے۔ یا اللہ ہمارے بازار جھوٹ سے کالے ہو گئے، ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما دے، ہمارے دفاتر سستی کاہلی سے تباہ ہو گئے، ہمارے دفاتر میں بیٹھنے والوں کو امانت داری نصیب فرما، دیانت داری نصیب فرما، رشوت کو ختم فرما، یا اللہ سود کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما۔ یا اللہ جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما۔ یہ جتنے نوجوان بچے بچیاں ہاتھ اٹھائیں ان کو علم میں عالی عطا فرما، اپنے علوم میں ان کو دسترس نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما، فراست نصیب فرما، علم کے دھارے کو اپنی طرف پھیر دینے کا انہیں ذریعہ بنا، ان کے مستقبل خوبصورت بنا، ان کی آنے والی زندگی اچھی بنا، ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما، ان کے اچھے روزگار مقدر فرما۔ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یا اللہ انہیں تو سچائی کا پیکر بنا دے، دیانت داری کا پیکر بنا دے، وفا کا پیکر بنا دے، انہیں ظلم و ستم سے دور فرما، انہیں دھوکے خیانت کھوٹ سے دور فرما، انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے۔ یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے دیش میں سے فحاشی کے سیلاب کو ختم فرما، پاک دامنی کو فروغ دے، عزت کو فروغ دے، حیا کو فروغ دے، ہماری نسل کو حیا والا بنا، ہماری نسل کو غیرت والا بنا، ہماری نسل کو خوددار بنا۔ یا اللہ تو میرے مولا
تجھے سب سے زیادہ ناپسند کفر ہے، اور کفر کے بعد سب سے زیادہ ناپسند تجھے بے حیائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں، کفر والے نہیں، پر بے حیائی کا معاشرہ پھیل رہا ہے، اسے حیا میں تبدیل فرما دے، اسے حیا میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، ہمارے عوام کو سمجھ عطا فرما، حکمرانوں میں رحم پیدا فرما، ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما، ہمارے تاجروں میں دیانتداری پیدا فرما، ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا۔ ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔